مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام وأول مسجد بني في المدينة النبوية۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا، ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں، کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا، کیسے جمع ہوں، کیا کریں؟ 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ بھی ہاں اب زوال ہو گیا ہے، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی۔ اچھا جی اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا، اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے۔ اب جی غروب ہو رہا ہے، ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے، اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے، اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا، چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا، اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں۔ اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھی مشورہ کرو، یہ تو بڑی مشکل بات، کسی کو سایہ نظر آیا، کسی کو سایہ نظر نہیں آیا، کوئی بیچارہ زوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا، کوئی نہ سمجھ سکا، یہ تو بڑا مشکل۔ اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا پھر 2 آدمی جائیں جی، بلاؤ سب کو، نماز نماز نماز، چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں، کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں، آگ کی روشنی دیکھ کے سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے۔ تو انہیں کہا، حضور نے فرمایا بھئی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے، اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے، اس کو جلاتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہیں، مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہیں ان میں آگ جلتی ہے، آگ بجھ نہیں چاہیے، کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس جو ہے، ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں، سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں یہ مرضیں موجود ہیں نا، وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آواز مارتے ہیں، وہ بچے خوش ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھیک مانگ لی، انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر لیے، تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں۔ تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں، اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا، تو سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو یہ تجویز پسند آئی، حضور پاک بھی چپ ہو گئے، لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی، لیکن حل کوئی نہیں۔ اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں؟ مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا، آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا، اسی حال تک پہنچ جاتا، اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا۔ آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو، اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں، تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی ہے، نہیں کہ ایک آدھا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً میراثی تھے، اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، جس کے گھر میں گٹار ہو، سٹار ہو، سرمنڈل ہو، طبلہ ہو، کیا کیا بلائیں ہوں، پتہ نہیں، کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں، بڑا تو ہوا نا۔ اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے، بھی ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے، اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے، قدرت ہر چیز سے انتقام لے۔ جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، پھر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، میں جس شورش صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں بڑا زبردست، یعنی صاحب قلم تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے، اور رقاصہ جو ہے، اور ڈانسر جو ہے، اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے۔ او جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پردہ نشین، بڑے بڑے سجادگان، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے صنعت کار، ساہوکار، سرمایہ دار جناب ہل گئے
رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے شورش کرو، اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ اب کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان، دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے۔ آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا، پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں، 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی، اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی۔ ہمارے ہاں بھی عورت، بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت، ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت۔ مرد تو ویسے ختم ہو گئے، اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں۔ کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے، اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو، جو کچلی ہوئی قوم ہے، جو 2 کو 1 کے برابر کیا گیا، جس کی گواہی آدھی کر دی گئی، جس کا میراث آدھا کر دیا گیا، دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں، بھیانک باتیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو، کہاں سے تلاش کرو بھائی؟ لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو، مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام؟ ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا رأیت رؤیا رأیت رؤیا یا محمد، حضور میں نے ایک خواب دیکھا۔ فرمایا کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے۔ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے؟ اور میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان۔ اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری، اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے، لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے، لیکن علم بلالا، تم بلال کو سکھا دو۔ وجاء عمر وقال یا رسول انی رأیت الرؤیا، حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اذان دکھائی گئی، سنائی گئی۔ انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دی، حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں۔ فأقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا۔ اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے، اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً۔ یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت، حضور کا فرما دینا، خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے۔ اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے، حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے؟ تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے۔ حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں، بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے، اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا۔ ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی۔ جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے شرارت۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا، صحابہ بھاگے، پکڑ لیا، تو بچے کھیل رہے تھے۔ جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟
ابھی معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا جو کہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ جائے نا، کہتا اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا، اس نے مارا تھا۔ حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم بیٹھے رہو۔ یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے، کیوں؟ آپ نے فرمایا اچھا ادھر قریب آئے، قریب۔ آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو، اللہ اکبر کہو۔ وہ کہے بیچارہ اللہ، ہم نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے، اب آہستہ آہستہ کہتے ہو، زور سے کہو۔ اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے۔ جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ۔ اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں؟ اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں، بس اذان تو اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی؟ اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو، وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے۔ جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا؟ اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا۔ اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ ہر مومن نہیں ہوتا۔ تو اب جناب ابھی محظورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا، تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل یا رب ثم سلم خیر تسلیمت علیہ خاتم الرسل والمتمم منہجین علی یدیہ خیہ بالرضا واکرم وحد اشواکنا الیہ صل یا رب ثم سلم خیر تسلیمت علیہ صل یا رب ثم سلم